थोड़ी देर में नाइमा की हालत कुछ संभल गई। असद ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? इंसानों को अल्लाह ताला ने आजमाइश की बिना पर जुल्म की इजाजत तो दे रखी है, मगर ये इजाजत किसी मुजरिम को नहीं कि वो उसकी पकड़ से निकलकर भाग सके। सजा वो जजा हर हाल में मिलती है। हाँ, मैंने देख लिया, मगर नाइमा बहरहाल एक फलसफी थी, एतराज किए बगैर ना रह सके। कितने इंसान अपनी आंखों से ये सब कुछ देख सकते हैं? कोई नहीं देख सकता, ना उन्हें देखना चाहिए। वरना ये बताओ कि फिर कोई गुनाह क्यों करेगा? और फिर तो किसी नेकी का भी कोई अजर नहीं होना चाहिए। फरिश्ते हों, मैं हूं या कोई और मखलूक, हमसे ज्यादा अल्लाह का कोई फर्माबरदार नहीं है, मगर हमारे लिए कोई अजर नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं, हमें हर हकीकत का शऊर होता है, जबकि तुम इंसान सिर्फ मादी दुनिया में जीते हो। तुम्हें अपनी अकल और शऊर इस्तेमाल करके आसार और दलाइल से हकीकत को जान लेना चाहिए। इसके बाद हर तरह की मुश्किल झेल कर तुम्हें नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जन्नत इसी का बदला है। लेकिन तुम मादी दुनिया में गर्क हो जाते हो, जिससे जुल्म और ना इंसाफी वजूद में आती है। ये जुल्म अल्लाह ताला नहीं बल्कि इंसान करते हैं, इसी का बदला जहन्नुम है। असर बोल रहा था और नाइमा खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। फिर उसने नाइमा का हाथ थामते हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सजा व जजा यहां किसी सतह पर भी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, रसूलों की तारीख के जिस सफर पर तुम मेरे हम रकाब थीं, वो इसी सजा व जजा की एक रूदात थी। तुमने अपनी आंखों से कौम नूह अलैहिस्सलाम और कौम आद की सजा व जजा देखी है। रसूलों की अक़वाम की सजा व जजा से अल्लाह ताला का मकसूद ही यही है कि आखिरत की सजा व जजा और अल्लाह की जात का एक नाकाबिल तरदीद सबूत इंसानियत के सामने मौजूद रहे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मगर अब दुनिया में ना कौम नूह अलैहिस्सलाम के आसार बचे हैं, ना कौम आद के। तुम अगर पहला सवाल बीच में ना उठाती तो मैं तुम्हें ऐसी अक़वाम में लेकर जाता जिनके आसार अभी बाकी हैं। किन अक़वाम में? चलो मैं दिखाता हूं। यह कहकर असर ने उसका हाथ थामा और कुछ ही देर में वो वापस उन्हीं टीलों पर खड़े थे, कौम आद के बर्बाद शुदा इलाके के पास। वक्त की डोली में बैठकर माजी व मुस्तकबिल का सफर इतनी तेज रफ्तारी के साथ तय करना वाकई हैरत अंगेज था। नाइमा को यकीन नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले वो असर के साथ इसी इलाके में खड़ी थी, फिर हाबील और काबिल के दौर में चली गई और अब फिर दोबारा यहां लौट आई है। उसने हैरत से कहा, यह तो हम दोबारा कौम आद के तबाहशुदा इलाके में आ गए, मगर अब यहां से हमारी अगली मंजिल क्या होगी? असर ने जवाब दिया, हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग बचे थे वो अरब के जुनूब से हिजरत करके अरब के शुमाल की समत गए हैं। तुमने कौम आद की सजा तो देख ली थी, मगर यह नहीं देखा था कि हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों के साथ क्या हुआ। चलो मैं तुमको उनसे भी मिला दूं, ताकि तुम अपनी आंखों से देख लो कि अल्लाह ताला किस तरह ईमान लाने वालों को अजाब से बचाकर जमीन का वारिस बना देते हैं। यह कहकर असर ने नाइमा को लिया और चंद कदम बढ़ाए। कुछ ही देर में वो एक इंसानी ग्रोह के करीब पहुंच गए। ये लोग कौम आद के बाकी मानदा अफराद थे और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी सरबराही अल्लाह के पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम कर रहे थे। उन सब की जबानों पर अल्लाह की हम्द के नगमे और उसी की अजमत के तराने थे। उनको बताया जा चुका था कि मुजरिमों के साथ क्या हुआ है। असर उनको दूर जाता हुआ देखता रहा, फिर नाइमा से बोला, यही लोग अब जमीन के वारिस होंगे। जिन्हें बेवकूफ समझा गया वो माशरे में कमजोर थे, जो मादी मफादात से ज्यादा इखलाकी उसूल को अहमियत देते थे, जो अपने असलाफ के बुतों और अपने तासुबात के बजाय सच्चाई के आगे झुके, जिन्होंने जज्बात और ख्वाहिशात के बजाय अकल और दलील के आगे सर झुकाया, जिन्होंने हक का साथ उस वक्त दिया जब उसके साथ कोई मादी कुव्वत नहीं थी,
جنہوں نے رب کی رضا کے لیے ہر مخالفت کو جھیلا، ہر تانے کو برداشت کیا، ہر الزام کو گوارا کیا، یہی لوگ اب پھلے پھولیں گے، ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور چند نسلوں بعد یہ ایک عظیم تہذیب کی بنیاد ڈالیں گے۔ یہ دنیا میں ان کا بدلہ ہے، جبکہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں اعلیٰ مقام ان کی اصل جزا ہے، جسے موت کے ساتھ ہی یہ لوگ پالیں گے۔ اثر ایک لمحے کو رکا اور پھر تعصف آمیز لہجے میں بولا، مگر جیسا کہ میں نے کہا تھا، صدیوں کے انحطاط کے بعد محی الدین کی اولاد خود مشرک بن جائے گی۔ پرانا سانپ یعنی ملعون شیطان اپنا زہر ان میں انڈیل کر انہیں بھی مجرم بنا دے گا۔ یہ قوم سمود کہلائے گی اور ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام اٹھیں گے۔ اثر نے یہ کہا اور نائمہ کا ہاتھ تھام کر دوبارہ چلنا شروع ہو گیا۔ صدیوں کا سفر چند لمحوں میں طے ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ اثر بولتا جا رہا تھا۔ اب ہم قوم سمود کے علاقے میں جا رہے ہیں، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے۔ وہ اپنی قوم میں ایک بے مثل انسان سمجھے جاتے ہیں اور قوم انہیں ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، مگر پیغمبری ملنے کے بعد انہوں نے ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا، کفر کی پاداش میں عذاب کی تنبیہ کی۔ جواب میں قوم نے وہی کہا جو نوح اور ہود علیہم السلام کو کہا گیا تھا۔ گنتی کے چند لوگ ہی ان کی باتوں پر ایمان لائے ہیں، جبکہ قوم کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، اور اب انہوں نے کسی معجزے کا تقاضا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ ایک اونٹنی کی شکل میں سامنے لائے ہیں۔ یہ اونٹنی معجزانہ طریقے پر پیدا ہوئی، مگر پھر بھی ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ سو اب حکم ہوا ہے کہ ایک دن بستی کے کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی بستی۔ یہ ان کے کفر کی ایک چھوٹی سی سزا ہے اور ساتھ میں ایک وعید بھی۔ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ مگر یہ مہلت کیوں ملی؟ فوراً عذاب کیوں نہیں آیا؟ نائمہ نے سوال کیا۔ دراصل اس قوم میں نشانی دیکھنے کے بعد ایک تذبذب پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے دل اپنے کفر پر ڈگمگا گئے ہیں، جبکہ بستی میں موجود 9 بڑے سردار اپنے کفر پر قائم ہیں اور لوگوں کو ایمان لانے سے روک رہے ہیں۔ اس مہلت سے اللہ تعالیٰ نے گویا متذبذب لوگوں کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ وہ ان مفسد سرداروں کی بات ماننے کے بجائے حق کا ساتھ دیں، لیکن یہ کفر پر قائم رہے تو سب مارے جائیں گے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے نائمہ اور اثر قوم سمود کے علاقے میں جا پہنچے۔ نائمہ کو معلوم تھا وہ زرعی دور یا ایگریکلچرل ایج میں موجود ہے۔ یہاں ترقی اور رفاہیت کا معیار وہی تھا جو اس کے سامنے تھا۔ دور دور تک کھیتوں کی ہریالی تھی، جگہ جگہ خوبصورت باغ لگے ہوئے تھے جن میں انواع و اقسام کے پھلوں والے درخت اگے ہوئے تھے۔ بہت سے باغ ایسے تھے جن کے اندر کھیتوں میں فصلیں اگی ہوئی تھیں۔ کھیتوں کے بیچ میں پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں، جبکہ چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے جن کے نرم خوشے آنکھوں کو بہت بھلے لگ رہے تھے۔ غرض ہر جگہ پانی، سبزے، میووں اور فصلوں کی بہار چھائی ہوئی تھی۔ دور دور تک یہی منظر تھا۔ یہ ایک میدانی علاقہ تھا جس کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی تھے۔ وہ دونوں یہ رونق دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ نائمہ نے فطرت کی یہ رانائی دیکھ کر اثر سے کہا، یہ علاقہ تو قوم عاد کے علاقے سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب ہے۔ کیا یہ اب ایسا ہوا ہے یا ابتدا ہی سے قوم سمود پر اللہ کا یہ فضل رہا ہے؟ تمہیں تو میں اللہ کا قانون بتا چکا ہوں۔ کسی قوم کی ہلاکت کے ساتھ اللہ کا اہل ایمان پر پہلا احسان یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بچایا جاتا ہے، جیسے کہ قیامت کے دن مومنوں پر سب سے بڑا اور پہلا احسان یہ ہوگا کہ انہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ
انہیں زمین کا اقتدار دے دیا جاتا ہے، جس طرح اہل ایمان کو جنت کی بادشاہی دے دی جائے گی۔ چنانچہ قوم سمود نے قوم عاد کے بچے ہوئے اہل ایمان سے جنم لیا۔ ابتدا ہی سے ان پر اللہ کا ایسا فضل رہا کہ ان کی نسل خوب بڑھی۔ ان کے علاقے میں سینکڑوں برس سے بارشوں اور دیگر موسموں کا بہترین امتزاج رہتا ہے۔ بیماریوں اور وباؤں سے ان کے علاقے محفوظ رہتے ہیں، چنانچہ یہ خوب پھلے پھولے ہیں۔ سو اصل احسان تو ابتدائی اہل ایمان پر تھا، لیکن ان کے صلے میں ان کی اگلی نسلوں پر بھی احسان کیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ نعمتیں پا کر یہ رفاعیت میں تو بہت آگے بڑھ گئے، لیکن اطاعت اور ایک اللہ سے وفاداری چھوڑ بیٹھے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ علاقہ مدائن صالح یا الحجر کہلاتا ہے، اور اس کے آثار تمہارے زمانے تک موجود ہیں۔ گرچہ اب یہ ایک صحرائی میدانی علاقہ بن چکا ہے۔ جس ملک کو تم لوگ سعودی عرب کہتے ہو، اس کے شمالی علاقے میں مدینے سے اردن کی سمت جاتے ہوئے یہ علاقے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بستی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ ہموار زمین پر بڑے بڑے کشادہ محلات سے بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر نائمہ نے کہا، یہ قوم تو تعمیرات میں بھی قوم عاد سے آگے نکل گئی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، لیکن اس فن میں ان کی مہارت کا اصل ثبوت یہ پہاڑ ہیں۔ ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بہترین گھر بنا رکھے ہیں۔ یہ گھر شدید گرمی میں بھی بہت ٹھنڈے رہتے ہیں۔ تم ان گھروں کو اندر سے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ اثر کی بات پر نائمہ نے غور سے ایک قریبی پہاڑ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ ایک تنہا پہاڑی سی تھی جس میں 2 دروازے بنے ہوئے تھے۔ یہ کسی غار کے دہانے کی طرح ہرگز نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ دروازے کی شکل میں تراشا گیا تھا۔ اس پر مزید کمال یہ تھا کہ دروازے کے اوپر اور دونوں اطراف پہاڑ کو ہموار کر کے انتہائی خوبصورتی سے مختلف ڈیزائن تراشے گئے تھے۔ بلا شبہ یہ کمال کی سنگ تراشی تھی۔ نائمہ نے حیرت کے ساتھ کہا، یہ لوگ تو اپنے فن کے عروج پر پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی اتنے پرانے دور میں۔ ان کے فن کا مزید اندازہ تمہیں ان گھروں کو اندر سے دیکھ کر ہوگا۔ آؤ میں تمہیں اسی گھر میں لے چلوں۔ یہ ایک انتہائی مالدار عورت انیزہ کا گھر ہے، جو ایک بڑے سردار کی بیوی ہے۔ جوانی میں یہ ایک پیشہ ور عورت تھی۔ بستی کا ایک بڑا سردار اس کے حسن پر فدا ہو گیا، اس سے باقاعدہ شادی کر لی اور اسے یہ عظیم الشان گھر بنا کر دے دیا۔ اب اس کی ایک بیٹی ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے۔ انیزہ نے اس وقت بستی کے ایک طاقتور سردار قیدار کو اپنے گھر بلا رکھا ہے، اور اسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ کر رہی ہے۔ باقی تم اندر چل کر خود دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے۔ انیزہ کا گھر جیسے باہر سے بے مثل تھا، ویسے ہی اندر سے بھی شاندار تھا۔ اندر داخل ہوتے وقت نائمہ یہ خیال کر رہی تھی کہ یہ کوئی تنگ و تاریک سا غار ہوگا، جہاں چاروں طرف بھدی دیواروں کے ساتھ کچھ ساز و سامان رکھا ہوگا۔ مگر داخل ہوتے ہی نائمہ کو محسوس ہوا کہ وہ کسی گھر میں آ چکی ہے۔ داخلی دروازہ ایک ورانڈے میں کھل رہا تھا، جس کی دیواریں مکمل ہموار تھیں۔ چھت اونچی تھی، جبکہ تینوں طرف 4-5 قدم کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، جو ایسے ہی وسیع و عریض کمروں میں جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے ہر قدم کے دونوں سروں پر روشنی کے لیے چراغ جل رہے تھے، جس سے ماحول بالکل روشن تھا۔ ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی، خصوصاً دیواروں پر جگہ جگہ بنے ہوئے نقش و نگار بہت ابھر کر سامنے آ گئے تھے۔ اثر اس کا ہاتھ تھامے اسے بائیں ہاتھ کے کمرے کی طرف لے گیا۔ یہاں ایک فرشی نشست پر ایک لمبا چوڑا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ قیدار تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔
وقت نے اس عورت کے خد و خال پر بہت کچھ گرد ڈال دی تھی، مگر یہ گرد ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی کہ ماضی کے دل آویز عکس کو بالکل دھندلا دیتی۔ یہ دونوں اندر داخل ہوئے تو نوجوان اس عورت سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، انیزہ، تم جانتی ہو کہ میں بزدل ہرگز نہیں ہوں، میں بڑے بڑے شہسواروں کو پچھاڑ سکتا ہوں، پوری قوم میں میری ہمت اور مردانگی کی دھوم ہے، مگر اونٹنی کا معاملہ بہت الگ ہے۔ اونٹنی کا معاملہ الگ نہیں، تمہارے اندر خوف بیٹھ چکا ہے، اس خوف نے تمہیں بزدل بنا دیا ہے۔ انیزہ نے طنزیہ انداز میں کہا تو قیدار جھلا اٹھا۔ میں نے کہا نا میں بزدل نہیں ہوں، کیا تم نہیں جانتی کہ صالح ایک بہت عزت دار اور با کردار آدمی ہے، قوم میں اس کی بہت دھوم تھی، پھر اس نے ہمارے بتوں کو برا کہا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا، سوائے چند بے وقوفوں کے جنہوں نے اس کی بات مان لی، ہم سب نے مل کر اس کی مخالفت کی۔ پھر ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ اپنی سچائی کے ثبوت میں کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ اونٹنی وہی نشانی ہے جو عام انداز میں نہیں، معجزانہ طور پر پیدا ہوئی ہے، اور تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ نشانی دکھانے کے بعد صالح نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو پوری قوم پر عذاب آنا یقینی ہو جائے گا۔ ارے یہ سب بیکار کی دھمکیاں ہیں، انیزہ نے تنک کر کہا، اس اونٹنی نے ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے، بھلا بتاؤ یہ کوئی بات ہے کہ ایک دن بستی کا سارا پانی یہ اونٹنی پی جاتی ہے اور ایک دن باقی لوگوں کا پانی لینے کا دن ہوتا ہے؟ یہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں؟ مجھے احساس ہے، مگر کچھ نہیں، یہ اونٹنی صرف اور صرف ایک جادو کا اثر ہے۔ صالح نے جادو سیکھ لیا ہے اور اسی کے زور پر وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ ایک دفعہ وہ اونٹنی مار دی جائے گی تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ صرف جادو تھا، ایک خدا کی طاقت اور معجزے کا ظہور نہیں تھا۔ انیزہ بول رہی تھی اور قیدار کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ انیزہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب ترپ کی چال چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا، قیدار، میں تمہیں ہمیشہ سے بہت پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تمہارے جیسا ہی کوئی زور آور میری بیٹی سے شادی کرے، اس جیسا حسین پوری بستی میں کوئی نہیں۔ انیزہ کی بیٹی برابر کمرے میں موجود انیزہ کے اسی جملے کے منتظر تھی، چنانچہ اسی وقت وہ ایک تشتری میں پھل لیے کمرے میں داخل ہوئی اور قیدار کے سامنے رکھ کر اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نوخیز لڑکی کو دیکھ کر قیدار کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ بلا شبہ بے حد دلکش خد و خال کی مالک لڑکی تھی، مگر قیدار کو اپنے تیغ حسن سے ذبح کرنے کے لیے اس نے آج سارے سنگھار کر رکھے تھے۔ قیدار اس دام فریب سے نکل نہ جائے، اس اندیشے کو رفع کرنے کے لیے اس نے لباس بھی ایسا زیب تن کیا تھا جو بڑی حد تک نیم اریاں تھا اور ستر پوشی سے زیادہ جسم کے نشیب و فراز کو نمایاں کر رہا تھا۔ قیدار کے لیے اب ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ انیزہ کی بات کا انکار کرے۔ وہ سحر زدہ انداز میں اس لڑکی کو گھورے جا رہا تھا۔ انیزہ کو معلوم ہو گیا کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ اس نے بڑے انداز سے کہا، اونٹنی کو مار دو اور میری بیٹی سے شادی کر لو، ورنہ آئندہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ میں اور میری بیٹی کسی بزدل نامرد کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ قیدار ذبح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اس آخری جملے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اس لڑکی کے سامنے بزدلی کا تانا وہ سہ نہ سکا اور ایک دم سے کھڑا ہو کر بولا، آج اور ابھی اس اونٹنی کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ میرے سامنے چیز ہی کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ نائمہ نے اثر سے کہا، ہمیں قیدار کے پیچھے چلنا چاہیے۔ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ جا کر اونٹنی کو مار ڈالے گا۔ مگر اسی وقت ایک اور زیادہ اہم معاملہ بھی ہو رہا ہے، بہتر ہے تم
اسے دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اثر اسے لے کر باہر نکلا اور ایک قریبی غار میں داخل ہو گیا جو بڑی حد تک پہلے والے سے ملتا جلتا تھا۔ اس غار کے ایک کمرے میں بستی کے نمائندہ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ نائمہ اثر کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو اس کے کانوں نے ایک سردار کی آواز سنی۔ وہ بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ بتا رہا تھا، میری بیوی نے بستی کے سب سے بہادر شخص قیدار کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر لیا ہے، بس تھوڑی ہی دیر میں اس کے قتل کی اطلاع آ جائے گی۔ یہ مسئلہ تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس پر ہر طرف سے داد و تحسین کی صدا بلند ہوئی۔ شور تھما تو ایک اور سردار بولا، دوستو تم غور کرو کہ اصل مسئلہ ابھی تک اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ سالے جب تک زندہ رہے گا تب تک ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہے گا۔ تم دیکھ چکے ہو کہ بستی کے کئی بے وقوف لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، جبکہ اونٹنی والا نشان دیکھنے کے بعد ہمارا ایک سردار جندہ بن عمر بھی اس پر ایمان لے آیا۔ اصل مسئلے کو ہم نے جڑ سے ختم نہ کیا تو ایک ایک کر کے سب لوگ اس کی بات مانتے چلے جائیں گے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، انیسہ کے شوہر نے کہا، اب وقت آ گیا کہ اونٹنی کے ساتھ اونٹنی والے کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس پر ایک زوردار قہقہا بلند ہوا۔ سب لوگ بیہودہ انداز سے ہنسنے لگے، مگر ایک سردار خاموش بیٹھا رہا۔ لوگوں کی ہنسی تھمی تو اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، صالح کو مارنا اتنا آسان کام نہیں، اس کے پیروکار بھی ہیں جو اس کے لیے جان دے دیں گے، اور اس کے خاندان کے لوگ بھی اس کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یوں خواہ مخواہ بستی میں بہت خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ اس پر ایک سردار بولا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اگر وہ بدلہ لینے آئیں گے تو ہماری تلواریں ان کا استقبال کریں گی۔ نہیں، ہمیں نادانی سے کام نہیں لینا چاہیے، انیسہ کا شوہر بولا۔ تم جانتے ہو قبیلوں کی لڑائیاں صدیوں تک ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم صالح کو اعلانیہ قتل نہیں کریں گے، ہم رات کے وقت چھپ کر اس کے گھر پر حملہ کریں گے۔ اسے اور اس کے گھر والوں کو خاموشی سے قتل کرنے کے بعد ہم سب اپنے ٹھکانوں پر لوٹ آئیں گے۔ صبح جب یہ بات کھلے گی تو ہم اس کے اولیاء اور خاندان کے لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہیں۔ جب ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، نہ کوئی گواہ کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، تو پھر وہ نہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں گے اور نہ قوم میں سے کوئی ان کی حمایت کرے گا۔ یوں یہ معاملہ دب جائے گا۔ ایک دفعہ پھر ہر طرف سے داد و تحسین کی صدا بلند ہوئی۔ اسی اثنا میں ایک خادم تیزی کے ساتھ اندر دوڑتا ہوا آیا اور چلا کر بولا، قیدار نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ مجلس میں ایک دفعہ پھر جوش پیدا ہو گیا۔ لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ خادم مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے میں مگن تھے۔ آخرکار وہ چلا کر بولا، حضور ایک اور خبر بھی ہے۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صالح نے اونٹنی کے قتل کے بعد یہ دھمکی دی ہے کہ اب ہمارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، تیسرے دن عذاب آئے گا اور ہم سب مارے جائیں گے۔ یہ سن کر مجلس میں موجود ہر شخص کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ یہ اندازہ ان میں سے ہر شخص کو تھا کہ صالح جس سیرت و کردار کے مالک تھے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کی کوئی بات کبھی غلط بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی فرمائش پر انہوں نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا تھا، مگر اس اونٹنی کو ان لوگوں نے مار ڈالا۔ اس کے بعد جو بات صالح علیہ السلام نے کہی تھی، ان میں سے ہر شخص کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ایسے میں انیسہ کے شوہر نے سرداروں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج رات ہم صالح کو قتل کر دیں گے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس پر ایک دفعہ پھر ایک قہقہا بلند ہوا۔ نائمہ نے صاف محسوس کر لیا کہ اس دفعہ یہ قہقہا
روح سے خالی ایک رسمی ہنسی تھی۔ نائمہ اور اثر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ ایک تاریک رات تھی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان سے آگے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے گنتی کے چند لوگ چلے جا رہے تھے۔ ان کی زبانوں پر کلمہ حمد و تمجید تھا۔ یہ اسی دن کی شب تھی جب اونٹنی کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا، موسم میں ایک تبدیلی آتے ہوئے نائمہ نے خود دیکھی تھی۔ وہ یہ کہ ٹھنڈی ہوا اپنے دوش پر گہرے اور دبیز بادل لے کر نہ جانے کہاں سے چلی آ رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔ انہی بادلوں کا اثر تھا کہ یہ رات بے حد تاریک تھی۔ اسی رات کو سرداروں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں وحی کے ذریعے سے ہجرت کا حکم مل چکا تھا۔ اس لیے حملہ آوروں کے آنے سے قبل حضرت صالح علیہ السلام تمام اہل ایمان کو لے کر تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اطمینان سے بستی سے نکل گئے۔ بستی والوں کو اس سے کچھ اطمینان ہوا کہ صالح نے عذاب کی بات جھوٹ کہی تھی، اور شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نکل بھاگے۔ ان احمقوں کو معمولی سا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو کس طرح گھیرتے ہیں۔ دوسری طرف اثر بستی میں رکنے کے بجائے نائمہ کو ان لوگوں کے پیچھے اپنے ساتھ لے آیا۔ اب وہ نائمہ کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ نائمہ، اس قوم پر 3 دن بعد عذاب آئے گا، وہ تو میں نے بھی سن لیا تھا، مگر 3 دن کی مہلت کیوں دی گئی؟ پہلی قوموں کو تو ایسی کوئی مہلت نہیں ملی۔ دراصل یہ مہلت نہیں ہے، اس دفعہ عذاب کی نوعیت کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان عذاب کی پہنچ سے دور نکل جائیں۔ اب عذاب کیسے آئے گا؟ دراصل اس قوم کو بڑے ہیبت ناک بادل گھیرتے چلے جائیں گے، مگر ان سے بارش نہ برسے گی، نہ آندھی آئے گی، بلکہ اس دفعہ یہ ہوگا کہ تیسرے دن کی صبح ایک انتہائی زوردار کڑک پیدا ہوگی۔ یہ کڑک اتنی زبردست آواز پیدا کرے گی کہ اس بستی پر زلزلے کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ پہاڑ ایسے لرزیں گے گویا زمین سے زلزلہ آ رہا ہے۔ جو کڑک پہاڑوں کا یہ حال کرے گی، اس کے سامنے انسان کی کیا وقت ہے؟ قوم سمود میں جو شخص جس حال میں ہوگا وہ وہیں گر کر مر جائے گا۔ اوہ اچھا، اب میں سمجھی۔ 3 دن کی مہلت اس لیے دی گئی ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار چلتے چلتے اس کڑک کے دائرے اثر سے نکل جائیں۔ وہ اتنی دور چلے جائیں کہ کڑک کی زوردار آواز کا ان پر اثر نہ ہو۔ بالکل ٹھیک سمجھا تم نے حکمت الہی کو، مگر اثر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکمت الہی کا نام سن کر نائمہ کا ذہن پھر چل پڑا تھا۔ یہ جو بار بار اقوام ہلاک ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب سے پہلے پتا تھا نا؟ یعنی وہ جانتے تھے کہ کون لوگ ایمان لائیں گے، کون کفر کریں گے، تو پھر یہ سزا و جزا بے معنی سی بات نہیں ہوگی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سب پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، تو لوگوں کو سزا و جزا کیوں ملتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک کہانی کا اسکرپٹ خود لکھ دیا۔ اب لوگ تو وہی کر رہے ہیں جو اس اسکرپٹ میں لکھا ہے۔ کافر اس لیے کفر کر رہا ہے کہ اسے یہی کردار دیا گیا ہے، مومن اس لیے مومن ہے کہ اسے یہی کردار دیا گیا ہے، تو پھر سزا و جزا کی کوئی اخلاقی توجیہ باقی نہیں رہتی، خاص طور پر سزا کی۔ نائمہ نے ایک سے زیادہ پیرائے میں اپنے ذہن کی الجھن کو اثر کے سامنے رکھ دیا۔ نائمہ، تم نے ایک ایسے میدان میں قدم رکھا ہے جسے سمجھنا آسان نہیں ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی خدائی شخصیت کو سمجھنا چاہتی ہو۔ استغفر اللہ، نائمہ نے فوراً کہا۔ میں اپنا سوال واپس لیتی ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا سوال واپس لو، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چیزوں اور معاملات کو کرتے ہیں، اسے پورے طور پر سمجھنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ
जैसा 3 साल का एक नर्सरी क्लास का बच्चा ये नहीं समझ सकता कि इंसान कैसे वजूद में आ जाते हैं। ये बात ऐसी नहीं होती कि समझाई ना जा सके, मगर बच्चा शऊर की जिस सतह पर होता है वो उस वक्त इस बात को नहीं समझ सकता। यही मामला बड़ी हद तक इल्म इलाही और इंसानी आमाल का है। इसीलिए कुरान मजीद ने एक उसूली बात बार बार बयान की है कि वो अपने बंदों पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करते। ये तो ठीक है, मगर के आगे कुछ कहने से नाइमा रुक गई। वो बराह रास्त अल्लाह ताला की कुदरत के मुशाहिदात कर रही थी। ऐसे में उसे अंदाजा था कि उसकी जबान से हर लफ्ज सोच समझ कर निकलना चाहिए। असर ने उसको रुकता देखकर खुद ही उसके सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। देखो, ये तो तुम मानती हो ना कि अल्लाह ताला ये बात बैक वक्त जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के मशरिक और मगरिब में क्या हो रहा है। बिल्कुल, वो जानते हैं, क्योंकि कोई जगह उनके इहाताए इल्म से बाहर नहीं हो सकती। बस ठीक इसी तरह कोई वक्त और जमाना भी उनके इहाताए इल्म से बाहर नहीं रह सकता। वो बैक वक्त माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक साथ देख रहे होते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। वो ये ना जाने तो वो अल्लाह ताला बन नहीं सकते। लेकिन समझने की अहम बात यह है कि तुम इंसान इस दुनिया में जो कुछ करते हो वो उनके इल्म की वजह से नहीं करते, बल्कि मामला उल्टा है। यानी जो तुम करते हो और अपनी मर्जी और अपने इख्तियार से करते हो वो उनकी बेपनाह कुदरत की बिना पर उनके इल्म में पहले से आ जाता है। ये मुश्किल बात है। इसे समझना और इसका तसव्वुर करना जरा मुश्किल काम है। चलो मैं तुम्हें मिसाल से समझाता हूं। देखो, इस वक्त तुम कौम समूद के दौर में खड़ी हो और फिरौन का जमाना बहुत दूर है, लेकिन तुम चूंकि मुस्तकबिल से यहां आई हो इसलिए जानती हो कि फिरौन के साथ क्या होगा। हां, वो तो बहुत मशहूर वाकया है। फिरौन हजरत मूसा का इनकार कर देगा और फिर डूब कर हलाक हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि फिरौन के पूरे वाकये का स्क्रिप्ट तुमने लिखा है और तुम्हारी वजह से फिरौन ने कुफर किया और मारा गया, तो क्या यह इल्जाम दुरुस्त होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला को भी अपनी खुसूसी ताकत और कुदरत की बिना पर हर चीज का पहले से इल्म हो जाता है। कौन कुफर करेगा और कौन ईमान लाएगा, ये बात उन्हें पहले से मालूम हो जाती है। लेकिन लोग अपनी मर्जी से कुफर और ईमान को इख्तियार करते हैं, उनकी इल्म की बिना पर नहीं करते। याद रखो, इस दुनिया में इंसान जिस आजमाइश में है उसमें उसका असल इम्तिहान खैर और शर में दुरुस्त रवैये को इख्तियार करना है। यहां वो मुकम्मल बा इख्तियार है। इसी इख्तियार की बिना पर इंसान सजा व जजा का मुस्तहिक होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इंसान अपने इख्तियार से जो कुछ मुस्तकबिल में करेगा उसका बहरहाल उन्हें इल्म हो जाता है। लेकिन बहुत से मामलात में इंसान मजबूर तो है ना। बिल्कुल है। जैसे तुम एक खास दौर में पैदा हुई, तुम्हारा एक खास चेहरा है, रंग है, नस्ल और जबान है, खानदान है और इन जैसी और बहुत सी चीजें हैं, मगर इनकी बुनियाद पर वो किसी इंसान की सजा व जजा नहीं करते। सजा व जजा हमेशा इखलाकी मामलात में होती है और उसमें इंसान बिल्कुल आजाद है। मगर बाज औकात ये होता है कि हम नेकी करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते और गुनाह का इरादा कर लेते हैं मगर अल्लाह ताला करने नहीं देते। ये बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें भी उसूल ये है कि अगर नेकी और गुनाह का इरादा बिल्कुल पक्का हो मगर अल्लाह ताला की हिकमत किसी अच्छाई और बुराई के ज़हूर में माने हो, जैसे तुमने देखा था कि काबिल को पहले दिन हाबिल के कत्ल से रोक दिया गया था मगर उसके इरादे की बिना पर कत्ल का गुनाह उसके आमाल नामे में लिख दिया गया था। इसी तरह अगर कोई शख्स नेकी का इरादा कर ले तो चाहे अल्लाह की हिकमत के तहत वो नेकी ना कर सके, जैसे कोई शख्स नियत और एहतमाम के बावजूद मजबूरी की बिना पर हज ना कर सके, तो बहरहाल उसको अजर जरूर मिलेगा।
नाइमा ने समझने के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का मादी निजाम चलाने में अल्लाह ताला के उसूल मुख्तलिफ हैं और वो लोगों पर बिल जबर अपने इख्तियारात नाफिज करते हैं, लेकिन इखलाकी मुआमलात में सारा फैसला इंसानी इख्तियार और इरादे पर होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मादी दुनिया चूंकि आजमाइश की दुनिया है, इसलिए वो तय कर देते हैं कि किस शख्स का किन हालात में इम्तहान लिया जाएगा, मगर इम्तहान के दौरान में उसका इखलाकी रवैया क्या है और क्या होगा, ये उनके इल्म में तो बहरहाल होता है। लेकिन इस मामले में वो लोगों को मजबूर नहीं करते, बल्कि जो लोग करते हैं वो अल्लाह ताला के इल्म में पहले से आ चुका होता है। इखलाकी मामलात में असल इख्तियार इंसान का है, इसीलिए वो जिम्मेदार है और इसीलिए सजा वो जजा होगी। थैंक यू असर, तुम कितनी मुश्किल बातें कितनी आसानी से समझा देते हो। चीजें मुश्किल नहीं हुआ करती। लोग जब कॉमन सेंस इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो हर चीज मुश्किल हो जाती है। आई समझ फलसफी नाइमा, असर ने हंसते हुए कहा तो नाइमा भी हंस पड़ी। ये तीसरे दिन की सुबह थी। ये लोग चलते चलते कौम समूद के इलाके से बहुत दूर आ चुके थे। उस जगह को भी बादलों ने घेर रखा था, मगर यहां बादल इतने गहरे ना थे। असर ने नाइमा को बताया था कि इस वक्त कौम समूद की बस्ती में बादल बहुत गहरे हो चुके हैं। कुछ ही देर में नाइमा ने देखा कि सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम चलते चलते रुके और अपने साथियों से मुखातिब होकर कहने लगे, ईमान वालों, अब अपनी आंखों से देखो कि अल्लाह का कहर उसके मुजरिमों पर किस तरह बरसता है। उनकी इस बात पर सब लोग बस्ती की समत देखने लगे। यक बयक एक बिजली चमकी। ये बिजली इतनी शदीद थी कि सुबह का वक्त जो बादलों की बिना पर नीम तारीक सा था, रोज़े रोशन में बदल गया। इसके साथ ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। इन अल्फाज की गूंज खत्म ही हुई थी कि एक जोरदार धमाका हुआ। ये ऐसी खौफनाक कड़क थी कि सब लोग हिल कर रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके कान के पर्दे बमुश्किल फटने से बचे होंगे। नाइमा को महसूस हुआ कि उसके पांव के नीचे जमीन हिल कर रह गई हो। इस तसव्वुर से उस पर लर्जा तारी हो गया कि जिस इलाके में यह धमाका हुआ होगा, वहां लोगों का क्या हाल हुआ होगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बड़े कल्क और अफसोस के साथ फरमाया, मेरी कौम, मैंने तुझे बहुत समझाया, मगर तुमने मेरी बात न मानी और अब उसका अंजाम भुगत लिया। ये कहकर वो मुड़े और आगे बढ़ने लगे। उनके साथ ही उनके अहले ईमान साथी भी चलने लगे। नाइमा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जाता हुआ देखती रही। वो समझ रही थी कि उन्हें उन लोगों के साथ ही जाना होगा ताकि अहले ईमान को फलता फूलता देख सकें। वो असर की तरफ मुड़ी। असर अभी तक बस्ती की समत देख रहा था। नाइमा ने उससे पूछा, असर क्या देख रहे हो? अब वहां बचा ही क्या होगा? मैं मुस्तकबिल को देख रहा हूं। अनकरीब पूरी इंसानियत और पूरी दुनिया के साथ यही होने वाला है। हर तरफ गफलत है, हर तरफ बेखौफी है। कयामत आ रही है, मगर लोगों को दुनिया के धंधों से फुर्सत नहीं। और तो और तुम मुसलमानों ने कुरान को फरामोश कर दिया है। उसको पढ़ना, उसको समझना और उस पर अमल करना छोड़ दिया है। अब कौन लोगों को यह बताए कि आखिरत की तैयारी कर लो? ये बिसात बस लिपेटी जाने वाली है। असर ये कहकर खामोश हो गया। नाइमा ने उसे देखा और पहली दफा खुद उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं बताऊंगी, मैं गवाही दूंगी, ये वक्त गवाही देगा। बेशक इंसान खसारे में पड़कर रहेंगे। जुमला अधूरा छोड़कर वो मुड़ी और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के धुंधले होते हुए सायों को देखकर बोली, सिवाय उनके जो ईमान लाए, अमल सालेह करते रहे, हक की तलकीन और उस पर सब्र की ताकीद करते रहे।